السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا فن عملیات کے ایک خاص عمل کے متعلق جو جادو کے لیے اور جنات کے لیے انتہائی مجرب ہے، اور حفاظت کے حوالے سے ہر طرح کی حفاظت، چوروں سے حفاظت، ڈاکوؤں سے حفاظت، ہر شے سے حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان کو پڑھا کرتے تھے، یعنی جو عمل میں بتلانے جا رہا ہوں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک جگہ انہوں نے رات گزارنے کا اہتمام کیا کہ میں نے یہاں پر رات گزارنی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر چور ڈاکو ہوتے ہیں، اور قافلے والے ساتھی چلے گئے کہ یہاں سے ڈاکو لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ادھر ہی قیام کرنا ہے، چونکہ حضرت کو یقین تھا کہ میں اس کو پڑھتا ہوں تو اللہ رب العالمین میری ضرور حفاظت فرمائے گا۔ تو رات کو کیا ہوا کہ ایک آدمی آتا تھا پھر پیچھے چلا جاتا تھا، آتا تھا پھر پیچھے چلا جاتا تھا، حضرت تک نہیں پہنچ سکتا تھا کہ وہ حضرت کو لوٹے، حضرت کی کوئی چیز چوری کرے۔ صبح کو حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو وہ ملا، کہنے لگا کہ یہ تم انسان ہو یا فرشتے ہو؟ ہم رات کو آپ کے پاس بارہا بار آتے تھے لیکن آپ تک پہنچ نہیں پاتے تھے، اس لیے کہ درمیان کے اندر دیوار حائل ہو جاتی تھی۔ تو حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان آیات کو پڑھتا ہوں، ان آیات کی برکت سے میں آپ سے محفوظ رہا، آپ میرے تک نہیں پہنچ سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں وہ آیات کیا ہیں، تو وہ بتلانے سے قبل چھوٹی سی گزارش، چینل پر نہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دوستو وہ آیت ہے منزل۔ یہ منزل کا عمل بڑا ہی معروف ہے، کتابچے کی صورت میں یہ منزل مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سورہ فاتحہ ہے، الف لام میم سے لے کر مفلحون تک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ہے، آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک سورہ بقرہ کا آخری رکوع وہ ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو یہ آیت ہے۔ اس کے بعد قل اللہم مالک الملک والی آیت ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہاں سے دو آیتیں ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یہ دو آیتیں ہو جاتی ہیں۔ پھر سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات ہیں، سورۃ الصافات کے شروع سے لے کر لازب تک ہے۔ پھر سورۃ الرحمن کی آیت یا معاشر الجن، یہاں سے بھی 3-4 آیتیں ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن سے آخر تک سورہ جن کے شروع کی 4 آیت ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ کافرون ہے، سورہ فلق ہے، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ منزل کا مجموعہ بن جاتا ہے، کتابچے کی صورت کے اندر یہ مل جاتی ہے۔ تو پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان۔ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے، جو آسان سے ہیں۔ ایک تو ہے 3 بار نماز فجر کے بعد، 3 بار نماز عشاء کے بعد 40 دن تک منزل کو پڑھا جائے۔ دوسرا ہے 11 بار بعد نماز عشاء 41 رات تک۔ تیسرا ہے 21 بار 41 رات تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا والا طریقہ وہ کچھ مشکل ہے، 41 بار 41 رات تک پڑھنا پڑتا ہے، اس میں 3-3.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہ ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 طریقے جو منزل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ہیں، یہ آسان طریقے ہیں۔ پھر ان کو چلہ کشی کے اصول کے مطابق کیا جائے، جو 11 بار والا ہے اور 21 بار والا، یعنی ترک حوالات بھی کچھ نہ کچھ حد تک آپ کر لیں، ٹھیک ہے، اور خلوت خانہ بھی ہو، خوشبو بھی جلائے، صاف ستھرا لباس بھی پہنے، پھر منزل کو اسی مقدار میں پڑھیں۔ عمل کے اختتام کے بعد منزل کو آپ نے صبح شام ایک بار ڈیلی میں پڑھنا ہے تاکہ عمل آپ کے قابو میں رہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ جنات کا علاج بھی کر سکتے ہیں، جادو کا علاج بھی کر سکتے ہیں، جنات کی حاضری بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اپنا پانی کے اوپر دم کر کے، نمک کے اوپر، تیل کے اوپر دم کر کے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کینسر والے مریض پر دم کر سکتے ہیں، شوگر والے مریض پر بھی دم کر سکتے ہیں، الغرض ہر جگہ منزل کے عمل کو آپ یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ رزلٹ دے گا آپ کو۔ اور اس کا اہتمام گھر کے اندر رکھنا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ عامل کا گھر جادو جنات کی لپیٹ میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ جس گھر کے اندر منزل پڑھی جاتی ہے وہاں پر جادو جنات شیاطین کوئی چیز وہاں پر قریب نہیں آ سکتی۔ اگر گھروں کے اندر آثرات ہوں تو منزل کو پڑھا جائے، 11 بار پڑھا جائے،
پانی کے اوپر دم کیا جائے، پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے، انشاءاللہ تعالی جادو جنات جو کچھ بھی ہوگا، شیاطین کے اثرات وہ سب کچھ وہاں سے نکل جائے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر انشاءاللہ کبھی حاضری ہوگی۔